اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب کافر لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور پھر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت سخت حکم ہے، ان پر اللہ کی، لوگوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ کفر کیا ہے؟ کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں اور اسے ایمان کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا، جبکہ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا اور انکار کر دینا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویہ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، انسان سرے سے اللہ تعالیٰ کو ہی نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے۔ نمبر 2، اللہ کو تو مانے مگر اللہ کی نہ مانے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکامات اور ہدایات کو ماننے سے انکار کر دے۔ نمبر 3، اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اسے اللہ کی ہی ہدایت پہ چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور احکامات پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو وسیلہ بناتا ہے اسے تسلیم نہ کرے، یعنی جن پیغمبروں کے ذریعے میسیجز آتے ہیں انہیں تسلیم نہ کیا جائے۔ نمبر 4، پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانے مگر دوسرے پیغمبروں کو تسلیم نہ کرے۔ نمبر 5، پیغمبروں نے خدا کی طرف سے جو عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے سب کو یا کسی ایک کو نہ مانا جائے۔ پچھلی آیت میں ہم نے ایسے علماء جہود اور لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو چھپاتے تھے، اور ڈیفینیٹلی یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ اتاری کی کتاب اور سب کے بارے میں علم رکھتے تھے مگر لوگوں سے یہ سب چیزیں چھپایا کرتے تھے، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی تھی اور انہیں توبہ کا موقع دیا گیا تھا کہ چھپائی ہوئی چیزوں کو اگر وہ صحیح طریقے سے بیان کر دیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مگر اس آیت میں سزا کے حکم کو مزید سخت کر دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے حق کو چھپائے رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دشمنی میں آخری حد تک چلے گئے، سب کچھ جاننے کے باوجود سیدھے راستے پہ نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہ کی اور اسی حالت میں مر گئے، تو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ساری مخلوق کی لعنت کا ذکر تھا، مگر اس آیت میں ان کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر ہے کہ فرشتے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں اور یہ موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے، ان پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ رحمت کے فرشتے ان کی جان لینے نہیں آتے، ان کی جان نکالنے عذاب کے فرشتے آتے ہیں جو ان پہ بہت گراں گزرتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ اور توبہ کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا مہربان ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔
آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔